جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو ناظرین کرام، ماشاءاللہ جو ہے بات چل رہی ہے قرآن کی سورہ بقرہ کی ابتدائی آیتوں کی، تو اس میں جو ہے پھر منافقین کا تذکرہ ہوا، جس میں آیت نمبر جو ہے نا یہ ہے 8، 9، 10 جو ہے 8، 9، 10 یہ تین آیتیں جو ہے ابھی ہم نے کور کی ہیں، جس میں منافقین کا جو ہے تذکرہ آیا۔ پہلی آیت نمبر 8 میں جو ہے یہ فرمایا کہ بعض لوگ وہ ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے اللہ پر اور آخرت پر، حالانکہ وہ ایمان والے نہیں ہیں۔ آیت نمبر 9 کے اندر ہے یہ لوگ یخادعون اللہ، یہ اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں، یعنی مطلب اللہ کو دھوکہ دینے کی کوشش کر رہے ہیں۔ والذین آمنوا، اور ان لوگوں کو دھوکہ دینے کی کوشش کر رہے ہیں جو ایمان لے آئے، حالانکہ یہ اپنے آپ ہی کو دھوکہ دے رہے ہیں اور اس بات کی یہ سمجھ بھی نہیں رکھتے، اس کا شعور بھی نہیں رکھتے۔ پھر آیت نمبر 10 کے اندر فرمایا کہ ان کے دلوں میں بیماری ہے، فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں میں بیماری ہے۔ فزادہم اللہ مرضا، لہٰذا بڑھا دی اللہ نے ان کی بیماری۔ کیا مطلب اس کا؟ یعنی اگر کسی شخص کے دل میں ایمان نہیں ہے تو وہ ایک اس کے دل کے اندر یہ ایک روحانی لحاظ سے اس کے اندر ایک کمی ہے، ایک خامی ہے، ایک بیماری ہے اسپریچولی لحاظ سے جو ہے۔ اب اگر جو ہے کسی کے سامنے دین کی دعوت آتی ہے اور وہ دعوت کو قبول نہیں کرتا ہے، دین کی بات آتی ہے، دین کا پورا پیغام آتا ہے اور اس کو وہ قبول نہیں کرتا ہے، تو لہٰذا پہلے جو بیماری تھی جو ہر ایک کے اندر تقریباً ہوتی ہے، جو بھی جو ہے جس نے اسلام کو قبول نہیں کیا، تو اب وہ ان کے انکار کی وجہ سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس بیماری کو اور زیادہ کر دیا، اور جو ہے وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے، بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ، اس وجہ سے کہ یہ جھوٹ بولا کرتے تھے، جھٹلاتے تھے۔ یکذبون کے معنی جھوٹ بولنا، یکذبون اگر ہوتا تو اس کے معنی جھٹلانا۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ، اور جس وقت ان سے کہا جاتا ہے کہ تم زمین میں فساد مت برپا کرو۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، اور جب کہا جاتا ہے ان سے لا تفسدوا، تم فساد مت پھیلاؤ، فی الارض، زمین میں، قالوا، یہ کہتے ہیں انما نحن مصلحون، ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں، ہم کوئی فساد نہیں پھیلا رہے بلکہ ہم تو جو ہے پیسفل مشن لے کر کے آئے ہیں۔ اور اس دور میں بھی یہ ہوتا ہے کہ بعض ممالک کو جا کر کے جو ہے کمپلیٹلی تباہ کر دیا جاتا ہے پیس کے نام کے اوپر، پیس مشن کے اوپر جو ہے باقاعدہ آرمی بنائی جاتی ہے جو ملک کو قوموں کو تباہ کر کے رکھ دیتی ہے، جس کا نام ہی پیس کیپنگ فورس ہوتا ہے جو ہے۔ تو بہرحال جو ہے اس دور کا پیسفل مشن جو ہوتا ہے وہ اسلام کے جو ہے سسٹم کے لحاظ سے جنگ کے دور سے بھی جو ہے خطرناک ہے، جنگ کے معاملے سے بھی زیادہ خطرناک ہے۔ بہرحال آیت کی طرف آتے ہیں، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ، جب کہا گیا ان سے کہ نہ تم فساد کرو زمین میں، قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ، یہ کہتے ہیں کہ ہم ہی ہیں اصلاح کرنے والے۔ اب لا تفسدوا جو ہے، تفسدوا کہ فساد مت برپا کرو، فساد کسے کہتے ہیں؟ فساد کسے کہا جاتا ہے؟ آج کل کی زبان میں ناظرین کرام فساد کہتے ہیں ٹیررزم کو، ٹیررزم کو جو ہے، ٹیررزم کو جو ہے فساد کہا جاتا ہے۔ قرآن کی دوسری آیت میں اس کی تفصیل کی جا رہی ہے، وَإِذَا تَوَلَّى سَعَىٰ فِي الْأَرْضِ، جس وقت یہ جو ہے پھرتا ہے زمین میں، کوشش کرتا ہے زمین میں، کس چیز کی؟ زمین میں فساد پھیلاتا ہے، کس طریقے سے؟ لِيُفْسِدَ فِيهَا، زمین میں یہ بھاگا پھرتا ہے، چکر لگاتا ہے، کبھی ادھر کبھی ادھر۔ کیوں؟ لِيُفْسِدَ فِيهَا، کہ وہ زمین میں فساد برپا کرے۔ کس طریقے سے؟ لِيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ، کھیتی باڑی کو یہ تباہ کر دے اور نسلوں کو یہ تباہ کر دے۔ حرث سے مراد میری ناقص رائے میں جو ہے صرف کھیتی باڑی نہیں بلکہ ہر وہ پروجیکٹ ہے، ہر وہ کام ہے جس کو انسان کاشتکار کرتا ہے، چاہے وہ کاشتکاری کھیتی باڑی کی ہو، یا کوئی عمارت بنانے کی ہو، کوئی گھر بنانے کی ہو، کوئی اسکول بنانے کی ہو، ہسپتال بنانے کی ہو، کوئی شہر بنانے کی ہو،
کچھ بھی بنانے کی ہو جو ہے، تو وہ ایک لحاظ سے انسان جو ہے وہ اس کی کاشتکاری کر رہا ہے، کاریگری ہے انسان کی، تو انسان کی جو بھی کاریگری ہوتی ہے اس کو تباہ کرتا ہے۔ والنسل، اور نسلوں کو وہ تباہ کرتا ہے، انسانوں کی اور جانوروں کی نسلوں کو وہ تباہ کرتا ہے۔ یہ جو ہے تشریح ہے صحیح معنوں میں ٹیررزم کی۔ اگرچہ اس وقت بہت سی حکومتوں کے پاس ٹیررزم کی ڈیفینیشن نہیں ہے، لیکن قرآن کریم نے ہمیں 1400 سال سے زیادہ ہو گئے، وہ ڈیفینیشن قرآن کریم نے کھل کر کے بیان کر دی تھی۔ تو لا تفسدوا فی الارض کا صحیح معنی ہوگا کہ زمین میں ٹیررزم مت پھیلاؤ۔ یہ اب افسوس کی بات یہ ہے کہ ٹیررزم کی جب بات آتی ہے تو اس کی نسبت ہوتی ہے مسلمانوں کی طرف، جبکہ ٹیررزم کا سب سے بڑا شکار اور سب سے بڑے جو ٹیررزم کو جو فیس کرنے والے ہیں وہ مسلمان قوم ہیں۔ حقیقی معنوں میں جو ٹیررزم پھیلایا جا رہا ہے وہ مسلمانوں کے خلاف ہو رہا ہے، مسلمانوں کو تباہ کیا جا رہا ہے، اور ظلم کی انتہا یہاں تک کہ ہے کہ مظلوم کو کہا جاتا ہے کہ تو ظالم ہے۔ ظالم مظلوم کو جو ہے ظالم بنا کر کے پیش کرتا ہے، یہ جو ہے ظلم کی انتہا ہو گئی ہے۔ تو لا تفسدوا فی الارض کہ زمین میں فساد مت برپا کرو۔ وہ کہتے ہیں انما نحن مصلحون، ہم ہی تو اصلاح کرنے والے ہیں، ہم یہ درست ہی تو کرنا چاہتے ہیں، ہم لوگوں کی بھلائی تو چاہتے ہیں۔ الا انہم هم المفسدون، الا سن لو، الا توجہ کے ساتھ سن لو، الا خبردار ہو جاؤ، جان لو، انہم ہم بلا شبہ وہی ہیں، المفسدون فساد برپا کرنے والے، یہ اصلاح کرنے والے نہیں ہیں بلکہ یہی لوگ ہیں جو فساد برپا کرنے والے ہیں۔ ولکن لا یشعرون، اور لیکن یہ لوگ شعور نہیں رکھتے، یہ سوچتے ہیں کہ ہم جو ہے اچھا کام کر رہے ہیں، ہم جو ہے مطلب انہیں زمین میں فساد برپا کر کے جو ہے ہر ایک جو ہے مطلب اس کے اوپر یقین رکھتا ہے کہ ہم صحیح کام کر رہے ہیں، ہم اپنے مشن کو آگے لے کر کے جا رہے ہیں، لیکن یہ کہ جو ہے اس کی آڑ میں آ کر کے وہ کیا بگاڑ پیدا کر رہے ہیں۔ آپ خود دیکھ لیں کہ عراق کے اوپر جنگ مسلط ہوئی، کیا بگاڑ پیدا ہوا۔ سوچ رہے تھے کہ جو ہے بس وہاں جائیں گے اور ایک مہینے کے اندر اندر فتح کر کے واپس آ جائیں گے اور پیسفل طریقے سے وہ لوگوں کے حوالے ہو جائے گا وہ ملک۔ افغانستان کے بارے میں کیا سوچا تھا؟ 20 سال کے بعد پھر انہی لوگوں سے کے ساتھ جو ہے معاہدہ کرنا پڑا، انہی لوگوں کے ساتھ جو ہے صلح رحمی کرنی پڑی، صلح صفائی کرنی پڑی جو ہے جن کے اوپر حملے کیے تھے۔ تو حاصل کیا ہوا؟ کچھ بھی نہیں، لیکن حاصل یہ ہوا کہ جو ہے وہ اپنی چال بازیوں میں کامیاب رہے، چالاکیوں میں کامیاب رہے۔ تو طالبان کے اور اس کے ڈر سے، صدام کے ڈر سے جو ہے کافی اور ممالک سے جو ہے کیا کیا اسباب و وسائل نہیں سمیٹ لیے، کیا کیا نہیں کھینچا۔ تو لہٰذا جو ہے یہی لوگ ہیں جو فساد برپا کرنے والے ہیں، ولکن لا یشعرون، لیکن یہ پہچانتے بھی نہیں ہیں، شعور بھی نہیں رکھتے۔ اگین بہت ہی مختصراً جو ہے بس یہ کہہ لیجیے کہ میں گزر رہا ہوں یہ آیتوں کے اوپر سے، کسی نے اگر ان آیتوں کی تفصیلی جو ہے ریپیٹ دیکھنا ہو تو آپ ویکینڈ پر رات کے ٹائم پر جو ہے ٹرانسمیشن دیکھیے گا اظہار القرآن کی۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا، اور جس وقت کہا جاتا ہے ان سے یعنی منافقین سے کہ ایمان لے آؤ، کما آمن الناس، جیسے کہ لوگ ایمان لاتے ہیں، جیسے کہ لوگ ایمان لے آئے، قالوا، وہ کہتے ہیں، انہوں نے کہا، انؤمن، کیا ہم ایمان لے آئیں، کما آمن السفہاء، جیسے کہ بیوقوف لوگ ایمان لے آئے، الا انہم ہم السفہاء ولکن لا یعلمون، خبردار ہو جاؤ، جان لو کہ بلا شبہ یہی لوگ ہیں جو بیوقوف ہیں، کہ اصل بیوقوف تو یہی لوگ ہیں، یہ اس قسم کے منافقین ہی اصل بیوقوف لوگ ہیں۔ یہ دوسروں کو بیوقوف سمجھتے ہیں، یہ ایمان لانے والوں کو جو ہے بیوقوف کا لقب دیتے ہیں، لیکن حقیقتاً بیوقوف یہ لوگ خود ہی ہیں، وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ، اور یہ جانتے تک نہیں ہیں۔ جیسے میں نے کہا تھا آپ کو کہ جو ہے سورہ بقرہ کی ابتدا میں پہلے ایمانیات کی بات ہو رہی ہے، پھر مؤمنین کی بات ہو رہی ہے، پھر اس کے بعد جو ہے اور بہت ہی مختصراً چند آیتوں کے اندر، یہ 3-4 آیتوں کے اندر وہ بات ہو گئی، اور پھر اس کے بعد جو ہے
تذکرہ ہوتا ہے کافرین کا، وہ بھی 2-3 آیتوں کے اندر جو ہے وہ معاملہ سمیٹ لیا، اور اس کے بعد منافقین کا جو ہے قرآن کھل کر کے بیان کرتا ہے، چونکہ یہ لوگ جو ہے امت کے اندر زہر پھیلاتے ہیں، یہی لوگ ہیں جو امت کے اندر جو اس وقت بگاڑ ہے اس کی اصل وجہ یہ لوگ ہیں، تو قرآن ان کی کھل کر کے نشاندہی کر رہا ہے۔ اگر ایسا معاملہ ہوتا کہ اس دور میں کوئی منافق نہ ہوتا، اس دور میں کوئی منافق نہ ہوتا، تو پھر یہ آیتیں اس دور کے لحاظ سے پھر irrelevant ہو جاتی، جبکہ قرآن ہر دور کے لیے ہے۔ قرآن جو ہے ہر دور کے ہر مرض کا علاج پیش کرتا ہے آپ کے سامنے، لہٰذا جو ہے یہ منافقین کا سلسلہ یہ نہیں تھا کہ جو ہے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ٹائم پر تھا، یا جو ہے خلفائے راشدین کے ٹائم پر تھا، اس کے بعد انہوں نے اس کو کمپلیٹلی ختم کر دیا۔ نہیں، جوں زمانہ بڑھتا جائے گا اسی طریقے سے منافقین کے جو ہے رنگ روپ وہ بھی بڑھتے جائیں گے، منافقین کی شکلیں وہ بھی بڑھتی جائیں گی، منافقین کی تعداد وہ بھی بڑھتی جائے گی۔ بہت سے لوگ ہوں گے جو کہ جو ہے اسلام دشمنوں کے ساتھ مل کر کے بیہائنڈ دا سین، اسلام دشمنوں کے ساتھ مل کر کے مسلمانوں کے خلاف چالاکیاں چلیں گے، اور جب وہ آپ کے سامنے آئیں گے تو ایسا لگے گا آپ کو کہ یہ تو ہمارے اپنے ہیں۔ آپ جو ہے اپنی باتیں ان کے سامنے رکھیں گے اور وہ جا کر کے ادھر آپ کی باتیں ادھر پہنچائیں گے۔ لہٰذا منافقین کو پہچاننے کی ضرورت ہے، منافقین کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اور منافقین سے جو ہے بچنے کی ضرورت ہے۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا، پچھلی آیت کو ذرا کھل کے اور کر لیتے ہیں۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسِ، اور جب کہا گیا، وَإِذَا، اور جب، قیل، کہا گیا، لہم، ان سے، آمینو، تم ایمان لاؤ، کما، جیسے کہ، آمن الناس، ایمان لائے لوگ، قالو، انہوں نے کہا، انؤمنو، کیا ہم ایمان لے آئیں، کما آمن السفہاء، جیسا کہ بیوقوف ایمان لے آئے۔ تو منافقین کے جو ہے کچھ مختلف درجے ہیں۔ بعض منافقین وہ ہیں کہ جو ہے وہ کہتے ہیں کہ ہم تو ایمان والے ہیں، قالو آمنا، ہم تو ایمان والے ہیں، لیکن یہ کہ پیچھے سے جو ہے وہ حقیقت یہ کہ ایمان والے نہیں ہیں۔ بعض یہ ایسے ہیں کہ ان کو کہا جاتا ہے کہ یار یہ فساد مت پھیلاؤ، یہ گڑبڑی مت کرو، وہ کہتے ہیں ہم گڑبڑی تو نہیں کر رہے، ہم تو جو ہے حالات کو سدھارنے کی کوشش کر رہے ہیں، حالانکہ وہ بگاڑ پیدا کر رہے ہیں۔ اور ایک منافقین کی قسم یہ ہے کہ جو ہے جس وقت جو ہے ان کے سامنے یہ بات آتی ہے کہ بھائی تم جس طرح لوگ ایمان لے آئے اس طرح تم بھی مکمل طور پر ایمان لے آؤ، پکے مسلمان ہو جاؤ، مطلب۔ تو ناظرین اکرام، اس میں جو ہے بسا اوقات ان لوگوں کی طرف اشارہ چلا جاتا ہے جو اپنے آپ کو ماڈریٹ مسلم کہتے ہیں یا ماڈرن مسلم کہتے ہیں، ماڈریٹ مسلم یا ماڈرن مسلم، ان کی طرف اشارہ چلا جاتا ہے۔ جتنے بھی ماڈریٹ سو کالڈ ماڈریٹ مسلمز ہیں، سو کالڈ جتنے بھی ماڈریٹ مسلمز ہیں، وہ جتنے بھی پریکٹسنگ مسلمز ہیں ان کو بیوقوف سمجھتے ہیں۔ یہ بات کامن ہے، آپ سوشل میڈیا پر اٹھا کر کے دیکھ لیجئے جو ہے کہ علماء کے بارے میں کیا کیا باتیں ہوتی ہیں، ولی اللہ کے بارے میں کیا کیا باتیں ہوتی ہیں، جو دیندار لوگ ہوتے ہیں ان کے بارے میں کیا کیا باتیں ہوتی ہیں۔ یعنی کس طریقے سے جو ہے جب گیدرنگ ہوتی ہے، جب آپس میں باتیں ہوتی ہیں اور دین کے حساب سے ٹاپک اٹھ جاتا ہے، تو حالانکہ نماز پڑھیں گے وہی مولوی کے پیچھے، گھر میں بچے کی پیدائش ہوگی اذان دلوائیں گے اسی مولوی سے، نکاح کا ٹائم ہوگا جو کہ آپ کی زندگی کا سب سے اہم موقع ہے، وہ نکاح پڑھوائیں گے اسی مولوی سے، گھر میں کسی کا انتقال ہو گیا تو جنازہ پڑھوائیں گے اسی مولوی سے، زکوٰۃ، وراثت وغیرہ کے مسائل پوچھنے کی ضرورت پڑے گی تو پوچھیں گے اسی مولوی سے، لیکن جو ہے قصوروار سب سے بڑا ٹھہرائیں گے اسی مولوی کو۔ وہ لوگ جو کہ مولوی نہیں ہیں لیکن نماز پڑھتے ہیں، حج ادا کرتے ہیں، روزے کے پابند ہیں، ان کو آپ ایسا نہیں پائیں گے، وہ ایسا نہیں کرتے ہیں۔ وہ شاید یہ کہ چلو کسی ایک آدھ مولوی کے ساتھ یا
چند کے ساتھ ان کو کوئی شکایت ہو انڈیویجولی طور پر، انفرادی طور پر، لیکن یہ کہ جو ہے اس قسم کے الفاظ کہہ دینا کہ سارے مولوی ایسے ہیں اور یہ وہ، اور مطلب یہ مولویوں سے دنیا پاک اگر ہو جائے تو پھر جو ہے یہ دنیا کافی بہتر جگہ ہو جائے گی، اس قسم کے الفاظ یعنی کوئی سوچ بھی سکتا ہے کہ کیا کہہ رہے ہیں؟ سوچ بھی سکتے ہیں آپ؟ یعنی وہی تو مولوی ہے جو آپ کو، آپ کے بچوں کو بسم اللہ پڑھاتا ہے، اور اللہ رحمان ہے رحیم ہے وہ پڑھاتا ہے سب کچھ. تو جو ہے بسا اوقات جو ہے یہ لوگ اتنے زیادہ آگے بڑھ جاتے ہیں اپنی باتوں میں کہ کما آمن الناس، یعنی قرآن کے انداز پر آپ غور کیجئے کہ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسِ، یعنی مسلمانوں کے حساب سے تو وہ یہ منافقین جو ہیں جن سے بات ہو رہی ہے، تو مسلمانوں کو تو نہیں پتہ نا کہ یہ منافقین ہیں، مسلمانوں کو تو بس یہ پتہ ہے کہ ان کا ایمان تھوڑا سا کمزور ہے، یہ جو ہے اپنے آپ کو ماڈریٹ یا ماڈرن مسلم کہنے کی کوشش کرتے ہیں، نماز نہیں پڑھتے، روزہ نہیں دیتے رکھتے، زکوٰۃ نہیں دیتے، حج نہیں کرتے، جو ہے قرآن کی تلاوت نہیں کرتے، اللہ کا ذکر نہیں کرتے، بس کہتے ہیں ہم ٹھیک ہے ہم یہ کام نہیں کرتے، باقی ہماری زندگی بہت اچھی ہے، ہم تو جو ہے جھوٹ نہیں بولتے، یہ نہیں کرتے وہ نہیں کرتے. اللہ کے ساتھ اگر جھوٹ بول رہے ہیں تو پھر اور باقی جھوٹ کیا ہوگا؟ تو لہٰذا جو ہے یعنی جو مسلمان ان سے بات کر رہا ہے اس کے حساب سے تو یہ ایمان والے ہیں، لیکن ان کو وہ اس انداز سے نہیں کہتا کہ بھائی جو ہے تم ایمان لے آؤ، یعنی کفر سے ایمان میں داخل ہو جاؤ، بلکہ وہ کہتا ہے کہ یار تم اس طرح کیوں نہیں اس طرح ایمان والے کیوں نہیں ہو جاتے جس طرح یہ دوسرے لوگ ہیں جو پریکٹسنگ مسلم ہیں، اس طرح کیوں نہیں ہو جاتے؟ تو ان کی نسبت یہ کہتے ہیں کیا ہم ایسے ایمان لے آئیں جیسے یہ بیوقوف ایمان لے آتے ہیں؟ تو جو پریکٹسنگ مسلمز ہیں ان کی طرف جو ہے ان کو بیوقوفی کا وہ کہہ رہے ہیں، یا یہ کہ آپس میں جب یہ ملتے ہیں تو اس وقت جو ہے کہتے ہیں مومنوں کی طرف، مسلمانوں کی طرف کہ یہ سب بیوقوف ہیں. قرآن کہتا ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتا ہے الا خبردار ہو جاؤ، انہم ہم السفہاء، بلا شبہ یہی لوگ ہیں جو ہے وہی ہیں جو بیوقوف ہیں، ولکن لا یعلمون، لیکن یہ جانتے نہیں ہیں. تو حقیقتاً یہ دوسروں کو بیوقوف کہہ رہے ہیں لیکن یقیناً بیوقوف یہ خود ہی ہیں. اب منافقین کا اور آگے کا جو ہے معاملہ، وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا، کہ منافقین میں ایک کیٹیگری یہ ہے، ایک قسم کے لوگ یہ ہیں کہ جب وہ ملتے ہیں جو ہے وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا، اور اذا جب لقوا وہ ملے الذین ان لوگوں سے آمنوا جو ایمان لائے، یعنی جب وہ مومنین سے ملتے ہیں، اہل ایمان سے ملتے ہیں تو یہ کیا کہتے ہیں؟ قالوا کہتے ہیں آمنا، ہم ایمان لے آئے. وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ، وَإِذَا اور جب خلو خلا میں ہوتے ہیں یعنی تنہائی میں ہوتے ہیں، خلوت میں ہوتے ہیں، إِلَى شَيَاطِينِهِمْ اپنے سرداروں کے ساتھ. شیاطین سے مراد فزیکل شیطان نہیں بلکہ ان کے سردار ہیں جو ہے، اپنے گروہ کے ساتھ، اپنی جماعت کے ساتھ. قالوا یہ کہتے ہیں انا معکم، ہم تو تمہارے ہی ساتھ ہیں، انا بے شک ہم، معکم تمہارے ساتھ ہیں، انما نحن بے شک ہم تو صرف مستہزئون استہزاء کرنے والے ہیں. کہ یار ہم ان کو جو کہہ رہے تھے نا کہ ہم ایمان والے ہیں، ہم تو وہ مذاق کر رہے تھے، حقیقتاً ہم تو تمہارے ساتھ ہی ہیں. یہ وہ معاملہ ہے کہ بعض آپ کو جو ہے ریلیجس لیڈرز بھی اللہ معاف فرمائے کہ ایسے نظر آئیں گے کہ وہ جب آپ سے ملیں گے تو وہ آپ کو کہیں گے کہ وہ آپ کے خیر خواہ ہیں، آپ کے ساتھ ہیں، لیکن جس وقت وہ اپنے سرداروں کے پاس جاتے ہیں، اپنے آقاؤں کے پاس جاتے ہیں، اپنے حکومتی جو ہے یہ کہہ لیجیے کہ جو ان کو مطلب یعنی پالتے ہیں ان کے پاس جاتے ہیں، تو ان کو کہتے ہیں کہ بھائی ہم تو اصل تمہارے ساتھ ہیں، ہم ان لوگوں کے ساتھ تو بس مذاق کر رہے تھے. اللہ یستہزئ بہم ویمدہم فی طغیانہم یعمہون، اللہ استہزاء کر رہا ہے ان کے ساتھ. یہ جو ہے ان کے ساتھ مذاق نہیں کر رہے بلکہ اللہ ان کا مذاق ان کے اوپر ڈال رہا ہے،
اور ان کو ڈھیل دے رہا ہے ان کی سرکشی میں، اور وہ بھٹکتے پھر رہے ہیں۔ تو اللہ یستہزئ استہزاء کرتا ہے، یعنی ان کا مذاق ان کے اوپر ڈال دیتا ہے، ان کے خلاف ہو جاتا ہے ان کا مذاق، بہم ان سے، ویمدہم اور یمد اردو میں ہم کہتے ہیں مدت جو ہے، تو مدت اسی سے بنا ہے، یہ ویمدہم اور ان کو ڈھیل دیتا ہے، ان کو مدت دیتا ہے، فی طغیانہم ان کی سرکشی میں، یعمہون وہ بھٹکتے رہتے ہیں۔ تو ایک اور وقفے کی طرف چلتے ہیں انشاءاللہ، مختصر وقفے کے بعد آپ سے ملاقات ہوتی ہے، ساتھ رہیے گا، فی امان اللہ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔